اوپر ایک بڑی کوئک کویسچن پہلے میں دکھاؤں کہ علی امین گنڈاپور نے کیا سٹیٹمنٹ دی. بڑی خوفناک سٹیٹمنٹ ہے, سنیں ذرا کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علی امین خان گنڈاپور آپ سے مخاطب ہوں, اور میرا پہلا پیغام اس پی ڈی ایم کی پولیٹیکل حکومت کو ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا تو ہم عوامی طاقت سے اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیں گے. اس حکومت سے ہم اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے. اور میرا دوسرا پیغام پولیس کو ہے کہ اگر پولیس نے اس سازشی حکومت کے ساتھ مل کر ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کی تو ہم ان کو پولیس کی طرح نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے ورکر کی طرح ڈیل کریں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس سیاسی جنگ میں آپ اس جنگ سے دور رہیں. ارشاد عارف صاحب, یہ دھمکیوں کا ٹائم آ گیا پاکستان میں کہ سیاسی لیڈر اس طرح سے دھمکیاں دیں کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. یعنی اتنا کمزور ہو گیا ہے پاکستان. اچھا, گزارش یہ ہے کہ پہلے تو عمران خان صاحب نے جو بیان دیا آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اور جج صاحبہ کے حوالے سے, جوڈیشل مجسٹریٹ کے حوالے سے, دیکھیں میں اس نقطۂ نظر کا ہمیشہ حامی رہا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے, جو خاص طور پر مقبول لیڈر ہو, اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کو محتاط بھی زیادہ ہونا چاہیے. اور زبان تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عزت بھی دیتی ہے, دلاتی ہے, اور ذلت بھی دلاتی ہے. صحیح بات ہے. تو لیڈر جو ہوتے ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں نوجوان نسل کے, اور انہیں کوئی ایسی بات نہیں کہانی چاہیے جو قانون کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے, یا ہماری جو اخلاقیات ہے معاشرے کی اس کے حوالے سے نامناسب ہو, اور اس کے نتیجے میں ایک ملک کے اندر مایوسی پھیلے یا اشتعال پھیلے یا قانون شکنی کا ہو. تو اس لیے میں تو اپنے پروگرام میں بھی یہی کہا کہ خان صاحب کو محتاط رہنا چاہیے. وہ بڑے لیڈر ہیں, وہ مقبول لیڈر ہیں, ان کو ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے یہ تاثر ہو کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں, یا یہ تاثر ہو کہ عوام کو وہ اکسا رہے ہیں کہ وہ جو قومی ادارے ہیں یا ان کے افراد ہیں ان کی توہین کریں, تذلیل کریں, یا ان کے خلاف جائیں اور ان کی ریٹ ختم ہو جائے. علی امین گنڈاپور صاحب جو بات کر رہے ہیں, میرا تو خیال ہے یہ بچگانہ بات ہے. اسلام آباد پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اور پاکستان سری لنکا بھی نہیں ہے جس کی 2 کروڑ آبادی تھی اور وہاں حالات بالکل مختلف تھے. پاکستان ایک 22 کروڑ کا ملک ہے جس میں تنوع ہے, جس کے اندر ادارے بھی الحمدللہ مضبوط ہیں, اور اس طرح قبضے اگر ہو سکتے تو اس سے پہلے شاید کبھی طاہر القادری صاحب کر لیتے, کبھی قاضی صاحب کر لیتے, 2014 میں عمران خان صاحب کر لیتے. یہ تو ایک بچگانہ سی بات ہے. اصل میں معاشرے کے اندر اس وقت میں جو سمجھ رہا ہوں جو نقصان دہ بات ہے, جو سب اس کے ذمہ دار ہیں, اکیلے عمران خان نہیں ہیں. سیلاب کا آپ نے ذکر کیا, میرا ڈی جی خان, توسا اور یہ راجن پور کے علاقے جو ہیں, بستیوں کی بستیاں بہہ گئی ہیں, انسانوں سمیت, مویشیوں سمیت, مکانات, پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ جو درجنوں کی بات ہی نہیں ہے, یہ سندھ, بلوچستان اور جنوبی پنجاب کی جب فائنل آپ اعداد و شمار اکٹھے کریں گے تو یہ ہزاروں لوگ اس وقت لقمہ اجل بن چکے ہیں. لیکن کسی کو احساس نہیں. اس وقت ایشو جو حکومت کے لیے ہے وہ شہباز گل ہے, ایشو جو ہے عمران خان ہے, عمران خان کے لیے شہباز شریف ہے, زرداری ہے, اور یہ سیاستدان جن کا کام یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھتے. یعنی فاضل پور شہر اچھا خاصا شہر ہے, وہ سارا بند غلط جگہ پہ کاٹ کے اس کو ڈبو دیا گیا ہے. یعنی باقاعدہ وہاں کے وڈیروں نے غلط بند توڑا ہے, اور اس کے نتیجے میں شہر راجن پور بمشکل بچا ہوا ہے. رجحان ڈوبنے والا ہے. لاڑکانہ کی کئی بستیاں, کئی چھوٹے چھوٹے قصبے جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں, پورے پورے لاڑکانہ شہر میں پانی آ چکا ہے. لیکن یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, اپنا انتقام پورا کر رہے ہیں, اور ماضی کے جو ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عناد تھا اس کا شکار ہیں, انتقامی ذہن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں تو اس پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے. تو کیا ریاست اس پہ کوئی کروٹ بدلے گی؟ عمران خان کو تو بغیر عدالت جائے بیل مل گئی ہے, قبل ضمانت ہو گئی ہے, لیکن نواز شریف کو, پرویز مشرف کو, باقی لوگوں کو تو یہ فیسلٹی نہیں ملی تھی.
تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں، یہ جو ضمانت ہے یہ تو اس طرح سے ضمانت نہیں ہے جس میں وہ حاضر ہوتا، ان کو ضمانت نہیں ملی، بلکہ انہیں کہا گیا کہ 3 دن آپ کو دیے جاتے ہیں کہ آپ جو متعلقہ عدالت ہے انسداد دہشت گردی کی، وہاں جا کے آپ ضمانت کرائیں، ضمانت وہاں سے ہوگی، ان کو پروٹیکٹیو ایک بیل ہے جو مل جایا کرتی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں قانون کیا کہتا ہے، کل ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بلایا ہے، دیکھیں کہ جو فل کورٹ ہے، فل بینچ ہے، وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، لارجر بینچ ہے، اور لیکن اپنا آگے ارشاد صاحب بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب پڑھے لکھے اور ذمہ دار لوگ اگر غیر ذمہ داری کا ثبوت دینا شروع کر دیں، میں کہوں گا جی ملک کی دشمنی کا ثبوت دینا شروع کر دیں، کیونکہ اگر آپ ریاست کے اداروں کی اور عدالتوں کی پامالی کریں، حکم عدولی کریں، تو پھر میں آپ کو اور کیا سمجھوں گا؟ یعنی میں اور آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میں اور آپ ان سے اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم ایک انارکی کی سچویشن نہیں کریٹ کر سکتے۔ اب میں تو مبشر نام صاحب، لیتا ہوں، میں تو نام لیتا ہوں۔ مبشر صاحب، جی مبشر صاحب، لیکن یہ ریاست نے خود موقع دیا ہے نا، یہ باتیں تو عرصہ دراز سے ہو رہی ہیں، ہوں ججوں کو 5 جج اور فلاں اور باجوہ صاحب اور فلاں، یہ سارا کچھ کہا جا رہا تھا، ریاست نے کروٹ ہی نہیں لی، تو ریاست کو پہلے کرنا چاہیے تھا، نوبت یہاں تک نہیں لانی چاہیے تھی۔ ہوں اچھا جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ بول ٹیلی ویژن، میں تو نام لے کے بات کر رہا ہوں، بول ٹیلی ویژن نے تمام احکامات کو جوتی کی نوک پہ رکھا، انہوں نے کہا ہم لائیو سپیچ دکھائیں گے، ہمیں حکم دیا کوئی بات نہیں، ہم نہیں مانتے، پھر کرنا پڑا پیمرا کو جو انہوں نے کیا۔ کیا اس طرح کے ایٹیٹیوڈز کے اوپر سختی سے عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے ارشاد صاحب، اور ریاست کے قوانین کی پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ مبشر صاحب، میں صحافیوں کے اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس کو یہ سکھایا گیا تھا کہ آزادی آپ کی جو ہے وہ مشروط ہے ذمہ داری کے ساتھ، بے شک۔ غیر ذمہ دارانہ صحافت جو ہے وہ کبھی بھی کسی معاشرے میں، مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جاتی، مادر پدر آزادی کی کسی معاشرے میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہوتی، لیکن ہم جیسے لوگوں کی جب یہ بات کرتے تھے تو مذاق اڑایا جاتا تھا، آزادی تو جی جو فریڈم ہوتا ہے ایبسولوٹ فریڈم ہوتا ہے، اب ایبسولوٹ فریڈم کے نتائج سامنے آ رہے ہیں تو اب سب کو تکلیف ہو رہی ہے، بھئی آزادی جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے، اور مادر پدر آزادی کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ صحافی ہو، خواہ وہ سیاستدان ہو، یا پولیس والا ہو، یا کسی اور ادارے سے تعلق رکھتا ہو، تو میں تو اس کے حق میں ہوں۔